السلام علیکم، دس از امرتا اسد، یو آر ٹوڈیز انٹرویور۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے سائم ملک۔ سائم بی ایس سائیکولوجی کر رہے ہیں، اور سائم انٹرویو اسکول ریحان فاؤنڈیشن میں ایز اے انٹرویور بھی کام کرتے ہیں۔ سو ویلکم سائم، تھینک یو سو مچ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے انٹرویو کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، تھینکس ٹو یو کہ آپ نے انوائٹ کیا اور آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پر آ سکوں۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔ سو میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا لیا ہے، لیکن سائم ملٹی ٹاسک کر رہے ہیں، تو سائم آپ ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں اپنے بارے میں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اور جہاں تک بات ہے انٹروڈکشن کی، تو کچھ دن پہلے میں ایک انٹرویو کر رہا تھا اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ اتنا کام کریں کہ آپ کو انٹرویو کی یا انٹرویو ایز این انٹروڈکشن کی ضرورت نہ ہو نا۔ تو بہرحال انٹروڈکشن پھر بھی ضروری ہے۔ تو انٹروڈکشن کی جہاں تک بات ہے، میں اسپریچول امپیکٹ نام کی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا فاؤنڈر ہوں، اور اسی کے ساتھ میں رائٹر ہوں، کیلیگرافر ہوں، اور سیکھتا رہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی چلتی رہتی ہیں، سائٹ پہ کام چلتا رہتا ہے۔ سو یا اچھا سائم، بتایا کہ آپ یہ سائیکولوجی کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک انسان کی جس پر آپ سائیکولوجی پڑھے، تو ایک انسان کی جو سائیکی ہوتی ہے اس کی مطلب مائنڈ کو پڑھنا اتنا ایزی ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا، مطلب ایز اے سائیکیٹرسٹ؟ اچھا، آپ نے یہ جو بات کی نا کہ مائنڈ کو پڑھنا، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں نا، وہ مائنڈ ریڈر نہیں ہوتے۔ مائنڈ ریڈر کوئی نہیں ہو سکتا جو آپ سے کہتا ہے نا کہ وہ مائنڈ ریڈ کر سکتا ہے، تو معذرت کے ساتھ وہ غلط بات کہہ رہے ہیں، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایسا ممکن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہر انسان کی ایک مختلف ہیبٹس ہوتی ہیں، اور اس کی یعنی اس کے مائنڈ کو سمجھنے کے لیے نا آپ نے اس کے ساتھ کوئی ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ ٹھگ سے نہیں کہہ سکتے کہ جیسے میں امرتا سے پہلی بار ملا، میں نے کہہ دیا کہ امرتا کی یہ ہیبٹس اچھی ہیں، یہ ہیبٹس بری ہیں، یا اس میں یہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا اس کے مائنڈ میں بھی یہ چل رہا ہے۔ تو جب بھی ہم یہ ورڈ سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ سنتے ہیں، تو ہم پہلے سے کہتے تھے کہ اچھا جی آپ بتائیں کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میرے دل میں اس ٹائم کیا ہے۔ یعنی وہ ہم سے یہ چیزیں پوچھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سائیکالوجی کوئی پریڈکشن کی نالج ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو سائیکالوجسٹ جو سائیکو تھراپسٹ ہوتا ہے، وہ پراپرلی ایک پورے چینل سے گزرتا ہے۔ جیسے بیچلرز آپ نے کیا، اس کے بعد آپ نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے ایک اسپیسیفکلی فیلڈ چوز کر لی، آپ نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے۔ آپ نے دیکھیں باقی فیلڈز میں ایکسپیرینس اگر اتنا میٹر نہ بھی کرے، لیکن یہ جو سائیکالوجی کی فیلڈ ہے نا، اس میں ایکسپیرینس بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایکسپیرینس کو اتنا میٹر کرتا ہے کیونکہ آپ جتنے لوگوں سے ملتے ہیں، جتنے لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ جتنا ایکسپیرینس لے رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس بندے کی پرسنالٹی چینج ہے، اس کو یہ ڈس آرڈر ہے، اس کی یہ کیور ہے، یہ چیزیں اس طرح سے کرنی ہے۔ تو وہ ٹھگ سے کوئی بھی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو یہ پرابلم ہے یا آپ کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہے، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے کسی بھی صورت۔ آپ دوسری ملاقاتیں بتا سکتے ہیں، تیسری ملاقاتیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ان سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ہے نا کہ آپ پروفیشنل بیسس پہ بتا رہے ہیں کہ پرسنل بیسس پہ بتا رہے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ کاؤنسلنگ سیشنز کچھ رکھے جاتے ہیں۔ جب آپ کی جو ہے کوئی بھی ڈس آرڈر آپ کا پتہ چلتا ہے، تو اس پہ پھر جا کے پتہ چلتا ہے اچھا بھائی اب کیا کام کرنا ہے۔ تو بیسیکلی یہ تو بالکل ایک جو ہے نا مسکنسیپشن ہے، جو لوگ سوچتے ہیں کہ ایک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ دوسروں کے مائنڈ کو پڑھ سکتا ہے، تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ اچھا، بہتر، آپ نے اچھے سے گائیڈ کیا ہمیں۔ یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے ہر کسی کے مائنڈ میں۔ اچھا، میرا سیکنڈ کوشچن آپ سے یہ تھا کہ اسٹریس اور ڈپریشن کے بیچ میں آپ تھوڑے ہمارے ویورز کو ایلیبریٹ کرتے کہ اسٹریس کیا ہوتا ہے اور ڈپریشن کیا ہوتا ہے۔
اچھا دیکھیے، اسٹریس جو ہے نا بہت زیادہ چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے، اور یہ جو اسٹریس ہوتا ہے نا، اگر آپ ان اسٹریس کو اوور کم نہ کریں تو وہ ایک ڈپریشن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسٹریس آپ کی بہت زیادہ چھوٹی سی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے ڈیلی بیسس پہ آپ نے کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا، کوئی کام آپ نے 3 بجے یا 4 بجے کرنے کا سوچا تھا، اور وہ کام کسی چیز کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا، یا آپ نے وہ کرنا ہی کرنا تھا، تو وہ ایک سچویشن کریٹ ہوئی، اور اس سچویشن کے بعد آپ نے فیل کیا کہ ایگزیکٹلی آپ کے مائنڈ میں کچھ چیز ایسی ہے جو اوور ویلمنگ ہو رہی ہے، تو اسے آپ اسٹریس کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر جب بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ مجھے بعض اوقات کچھ بڑے انسیڈنٹ، کچھ بڑے واقعات ہو جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں، ایلیبریٹ اسے کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹریس نہیں ہے، کیونکہ اسٹریس بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہوتا ہے، آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اس کو مینیج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انالائز کریں پہلے کہ آپ نے کیا چیز ایسی کی جس کی وجہ سے یہ چیز، یعنی اس کا انپٹ آیا، اور سوری آؤٹ پٹ آیا، آپ نے کیا چیز، کیا انپٹ دیا اور اس کا آؤٹ پٹ یہ آیا، تو آپ نے انالائز کر لیا۔ انالائز کرنے کے بعد آپ نے سوچا کہ پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں اس چیز کو حل کرنے کے لیے، آپ نے پاسبلٹیز پہ کام کیا۔ جب آپ اس چیز کو حل کر لیں گے تو آئی تھنک اسٹریس ختم ہو سکتا ہے، اور جب آپ اس اسٹریس پہ کام نہیں کرتے تو پھر یہ اس کو آگے چل کے مینیج کرنا نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح سیم۔ اچھا آپ نے بتایا تھا کہ آپ یہ رائٹر ہیں، تو آپ ہمارے ویورس کو بتائیں کہ آپ کیا لکھنا پسند کرتے ہیں، مطلب آپ کس طرح کا لکھتے ہیں؟ ناولس لکھتے ہیں یا پھر پوئٹریز لکھتے ہیں؟ اور اپنا لکھا ہوا کچھ ہمارے ساتھ شیئر بھی کریں، اگر پوئٹری لکھتے ہیں تو کوئی پوئٹری شیئر کریں، یا پھر ایک دو لائنس جو آپ نے اچھا جی، تو بیسیکلی لکھنے کے متعلق تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس انسان کو لکھنا آتا ہے اور اگر وہ نہیں لکھتا تو وہ غلط کرتا ہے۔ تو بات آئی ہے لکھنے کی، تو لکھنا میں نے بہت چھوٹی سی عمر سے شروع کیا تھا۔ جب میں بہت زیادہ چھوٹا تھا تو میں جسے ہم جنرل رائٹنگ کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈائری لکھ رہے ہیں، وہ میں لکھا کرتا تھا۔ یعنی بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے لکھنا شروع کی، جیسے میں کیا محسوس کرتا ہوں، میں کیا سیکھتا ہوں۔ میں نے بہت چھوٹی سی ایج سے نا لکھنا شروع کیا تھا، تو میں پوئٹریز بھی لکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ میں ناولز یا اس طرح سے، تو بیسیکلی رائٹنگ کو میں دو چیزوں میں جو ہے نا، مطلب اس میں دو پارٹس ہیں، ایک فکشن ہے، ایک نان فکشن ہے۔ تو میں فکشن اور نان فکشن دونوں لکھنا پسند کرتا ہوں، ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ پہ، ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ۔ اگر مجھے میں ٹاپک، سب سے پہلے دیکھیں مائنڈ میں اگر کوئی ٹاپک آ گیا ریلیٹڈ ٹو فیکٹس تو میں اس پہ لکھوں گا، وہ ہو جائے گا نان فکشن۔ اور اگر کوئی ایسی چیز آ گئی جو ویژنری ہے، جو امیجنری ہے، اور وہ یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو جو فیکٹ تو نہیں ہے لیکن ایک مائنڈ میں اسٹوری ہے، ایک چیز ہے، کوئی ایموشن ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ میں لکھتا ہوں۔ تو میں دونوں طرح سے لکھنا پسند کرتا ہوں، میں پوئٹریز وغیرہ بھی لکھتا ہوں، ڈپینڈ کرتا ہے جس طرح سے نیچر سے میں خود کو بڑا کنیکٹ محسوس کرتا ہوں، تو نیچر کے اوپر، پہاڑوں سے سیکھنا، یہ جب بھی میں ٹریول کرتا ہوں، جب بھی میں باہر نکلتا ہوں، میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں سے سیکھتا ہوں، تو وہ میری لرننگس، کوئی بھی چیز ہوتی تو وہ میں نوٹ ڈاؤن کرتا رہتا ہوں، ادھر میں فون میں کروں کہ جرنل میں کروں یا ڈائری میں کروں، جہاں پہ بھی، تو میں یہ نوٹ وغیرہ کرتا رہتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ کافی ٹائم سے میں کہہ رہا ہوں کہ میری بک جو ہے پبلشنگ کے مراحل میں ہے، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ تک، آپ سب لوگوں تک پہنچے گی۔ اور اس بک کا جو نام ہے وہ ہے ڈریم ٹو ڈیسٹینی، یعنی خواب سے حقیقت کا سفر۔ تو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی چیز کرنے کا سوچتے ہیں تو ایک خواب سے شروع ہوتی ہے، رائٹ؟ تو وہ خواب، اور اس خواب کے بعد آپ اس خواب کو حقیقت کا روپ کیسے دیتے ہیں، کن اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے، اسپرچویلٹی سے بھی کنیکٹ تھوڑا سا میں نے اس میں کیا ہے چیزوں کو۔ سو یا وہ جب بک آئے گی تو انشاءاللہ پڑھنے والے مزید بہتر انداز میں جو ہے جان سکیں گے۔ اچھا
اچھا سیم، آپ نے کہا تھا کہ آپ پوئٹریز بھی لکھتے ہیں، تو ہم آپ ایک پوئٹری سننا چاہیں گے آپ کی اپنی لکھی ہوئی۔ اچھا جی، تو پوئٹریز لکھی ہوئی میرے پاس فی الحال یہاں پر، اچھا وہ یہ ہے نا کہ جب ہم لکھتے ہیں تو وہ مائنڈ میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے اور پھر ہم بس لکھ دیتے ہیں. تو میرے مائنڈ میں ایسا جو فی الحال تو کوئی نہیں آ رہی، لیکن میں کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں جو میں نے سیکھی تھی. جس لائک میں اسلام آباد، جب اسلام آباد میں تھا وہاں پہ میں نے ماؤنٹینس دیکھے. ٹھیک ہے، ماؤنٹینس ایسے میں مجھے پہاڑوں سے نا بڑی، میں بہت زیادہ کنیکٹڈ فیل کرتا ہوں. تو وہاں پہ میں نے پہاڑوں سے یہ لیسن، ہمیشہ میں پہاڑوں سے نا باتیں کرتا ہوں. لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک عجیب سی جو ہے نا، لوگ سوچتے ہیں کہ یار پہاڑوں سے کون باتیں کرتا ہے اور یہ پہاڑوں سے کون سیکھتا ہے. تو یا میں سیکھتا بھی اور پہاڑوں سے باتیں بھی کرتا ہوں. تو وہاں سے میں نے یہ چیز سیکھی تھی کہ ہم جو انسان ہے نا، جب بات آئی کہ قرآن پاک، ٹھیک ہے، قرآن پاک کو جب ایک پہاڑ پہ، یعنی ایک وہ ہے نا، ہم سنتے ہیں ہمیشہ سے کہ اگر قرآن پاک ایک پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم اللہ کے ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں. ٹھیک ہے، ہم سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے جو اللہ نے بنائی ہو. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز ایک دماغ میں پھنس جاتی ہے اور پھر دماغ سوچتا ہے کہ یار میں ایک اتنا، میں اپنے آپ کو جب پہاڑ کے سامنے دیکھتا ہوں تو پہاڑ اتنے بلند ہیں، پہاڑ اتنے بلند ہیں، میرا قد اتنا چھوٹا ہے، پہاڑوں کے آگے میرا قد کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب میں علم کی بات کرتا ہوں اور جب میں بات کرتا ہوں نالج اور وزڈم کی، جب میں بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی، تو اللہ کے سامنے اور اللہ نے ہمارے علم کی بنیاد پہ ہی، جو اللہ نے ہمیں علم دیا اس کی بنیاد پہ ہی ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے. تو یہ کمپیریزن ہم کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح میں نے درختوں سے سیکھا کہ درخت کوئی بھی موسم ہو، سردی، گرمی، خزاں یا بہار، وہ ہر ٹائم پہ کھڑے رہتے ہیں. ان کے پتے بھی گرتے ہیں، پورا درخت خالی بھی ہو جاتا ہے، واپس پتے آ بھی جاتے ہیں. وہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. انہیں کوئی چیز، کسی کے اندر نا جینے کی رمق اتنی زیادہ ہو، کسی کے اندر وہ جو کہتے ہیں نا اسپارک جینے کا، کچھ کرنے کا جب بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے صرف اپنے آپ کی ضرورت پڑتی ہے اور اسے اپنے بنانے والی کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ کر جاتا ہے. تو وہی چیز ہے کہ آپ ارد گرد کے ماحول سے افیکٹ تو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ آپ نے ہر چیز چھوڑ دی. آپ کا ایمان جب پختہ ہوتا ہے، جب آپ کچھ چیز کرنے کا سوچ دیتے ہیں اور وہ جو اسپارک آپ کے اندر جلدی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے اور آپ کر جاتے ہیں. یہ چیزیں، کچھ چیزیں تھی جو میں لکھتا ہوں، میں نے آپ سے شیئر کی ہوں. بہت اچھے فیم، ہمارے ویورس کی طرف سے ایک کوشچن آیا ہے. I have a question about related to psychology. Please describe the good feel chemicals and also tell us how that affect on oneself on life. اچھا جی، تو کوشچن ہے I have a question about relative psychology. Please describe the good feel chemicals and also tell us how that affects on oneself on life. اوکے جی، تو بیسیکلی ہمارا جو دماغ ہے وہ بہت زیادہ کیمیکلز ریلیز کرتا ہے، چاہے ہمارے کوئی بھی ایموشنز ہوں. اگر ہم خوش ہوتے ہیں تو ایک اسپیسیفک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، اگر ہم خوش نہیں ہوتے تو بھی، اگر ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں، انزائٹی ہوتی ہے، تو وہ الگ طرح کے کیمیکل ریلیز کر رہا ہوتا ہے ہمارے. تو بیسیکلی یہ جو انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کا بہت میجر افیکٹ پڑتا ہے آپ کی زندگی میں. اس طرح سے وہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ سراؤنڈ یور سیلف ان لوگوں کے ارد گرد جو اچھے ہوں، جو اس طرح کی بات نہ کریں جو آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں پھنس جائے. جب آپ کے ذہن میں کوئی بات پھنس جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، سارے پوری رات آپ اس چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. پوری رات وہ مسلسل ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے. پھر وہ ایک دن ہو گیا، اور ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ جو رات کو سونے سے پہلے ہم جو بھی چیز سوچتے ہیں، جو بھی چیز انالائز کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری زندگی کا حصہ بنتی جاتی ہے. تو اگر ہم اچھی چیز سوچیں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، اگر ہم اچھا نہیں سوچتے تو ہم بری چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لا آف اٹریکشن ہے نا ایک طرح سے. پھر یہاں پہ جو کیمیکلز ہیں، اب جب کیمیکل آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتا ہے تو وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی بہت زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ
آپ نے ایک اچھی ڈائٹ لینی ہے، آپ نے خود کو موٹیویٹ رکھنا ہے. اگر آپ ڈی موٹیویٹ بھی ہو گئے، آپ نے خود کو تھکانا نہیں ہے، خود کے ساتھ اپنے مائنڈ کو تھکانا نہیں ہے. اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ہر چیز کو اسپیسیفکلی ٹائم دیں، بیلنس رکھیں. جب آپ زندگی میں بیلنس رکھ رہے ہوتے ہیں نا تو چیزیں اسموتھ چل رہی ہوتی ہیں. جب آپ چیزوں کو بیلنس نہیں کر رہے ہوتے، جب آپ نے اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیا، جب آپ نے کام کو زیادہ ٹائم دے دیا، پھر اس کے بعد ڈفرینٹ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وہاں پر چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اپنے آپ کو ٹائم دیں اور یعنی ایسی چیزیں کریں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، اور چیزوں کو اچھے وے میں لے کے چلیں. پازیٹیو انرجی کو گین کرنے کی کوشش کریں، نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوں، اور ان لوگوں کے درمیان بیٹھیں جو جن کے آرا سے آپ کو اچھی وائبز آ رہی ہوتی ہیں، جو خیر کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے. تو اس سے کافی افیکٹ پڑتا ہے. Sam, can you hear me? جی جی سو سوری، انٹرنیٹ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کبھی بھی خراب ہو جاتا ہے. ابھی بھی میں اپنی سسٹر سے ہاٹ اسپاٹ لے کے آن لائن آئی ہوں دوبارہ سے. سگنل کبھی بھی چلے جاتے ہیں. کوئی ایشو نہیں، کوئی ایشو نہیں. ہاں آئی گیس آپ نے آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ ریپیٹ کرتے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ Am I audible now? جی جی آواز آ رہی ہے، لیکن بیچ میں آپ کی آواز نہیں. اچھا، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کی لائف میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ نے لائک اس طرح فیل کیا کو اب لائف کو لائک کوئٹ کرنا چاہیے، اب جو اسٹرگل میں کر رہا ہوں لائک اب دی اینڈ ہے میری لائف کا، مطلب اب کوئی اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو ایک اچھا، جہاں تک میں آپ کا سوال سمجھ پایا ہوں، میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. سوال آپ کا کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے کبھی مطلب اس طرح سے ہوا ہو کہ بس زندگی کی ساری لگامیں چھوڑ دی ہوں کہ اب تو زندگی میں آگے کوئی امید باقی نہیں رہی، اب کچھ نہیں کرنا، اب بس اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا. تو دیکھیں، جس طرح سے میں نے بات کی نا بچپن سے رائٹنگ کی، تو یہ جو چیز ہے یہ بچپن سے میرے اندر ہے کہ آخری سانس تک کوشش کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو چیز ہوتی ہے نا آپ کی کہ جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں آخر کروں کیوں، اور اس کے پیچھے مطلب مجھے موٹیویشن نہیں ہے مل رہی، مجھے کوئی انسپریشن نہیں مل رہی، لیکن میرے لیے انسپریشن نا میں خود ہوں. میں جب بھی رکتا ہوں نا تو مجھے خود کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ میرے نزدیک اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو ہر ٹائم کوشش کرتا رہتا ہے، جو ہر ٹائم کوشش کرتا رہتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ انہی انسانوں کو ریوارڈ دیتے ہیں جو کوشش کرتے رہتے ہیں. دیکھیں ریوارڈ اس چیز پہ نہیں ہے کہ آپ ہار گئے کہ جیت گئے، ریوارڈ ہمیشہ کوشش کرنے والوں کو ملتا ہے. تو کوشش کرنا میں نے کبھی ترک نہیں کیا. کوشش کرنا میں بڑا اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھیے گا. تھک ضرور جاتا ہوں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. لیکن وہیں پہ ایک چیز آتی ہے، کہتے ہیں کہ زندگی کی جو رونق ہوتی ہے، زندہ رہنے کی جو رونق انسان کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں مجھے کرنا ہے. تو میں اپنی آخری سانس تک یہی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے کام کرنے کے قابل رکھیں، کچھ کرنے کے قابل بنائیں، اور ایٹ دی اینڈ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو میں مسکرا کے جاؤں، مجھے یہ تکلیف نہ ہو، مجھے یہ غم نہ ہو، میرے دل میں یہ بات نہ ہو کہ سائن تم نے کچھ کیا نہیں، تم نے کوشش نہیں کی. میں ایٹ لیسٹ یہ چیز خود کے لیے محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے اس طرح سے کوشش کی کہ میں نے کبھی اپنا ساتھ نہیں چھوڑا، اور میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. تھکا ضرور، لیکن جب بھی تھکا اس تھکن کے بعد واپس اٹھا. یہ ہے.
आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है? आ रही है लेकिन बीच में ना आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लग के है। बस मैं आपसे एक लास्ट सजेशन लेना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आज इंटरनेट बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। अगर मैंने कंटिन्यू ज़्यादा किया तो मेरे साथ मसला हो जाएगा। अच्छा देखिए, लास्ट सजेशन या इस तरह से ज़िंदगी देखिए बहुत खूबसूरत है। यकीन करें, मैंने ना ज़िंदगी से यही सीखा कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है ना, आप उसके इर्द-गिर्द उस खूबसूरती को तलाश करें। आप अपने इर्द-गिर्द देखिए 100 मसाइल हैं। आज का जो दौर है ना, उसमें हर इंसान किसी मसले में घिरा हुआ है। हर इंसान को कोई ना कोई तकलीफ है। हम कहते हैं ना कि उस फलां शख्स की ज़िंदगी अच्छी है, उसकी अच्छी, देखिए किसी की ज़िंदगी अच्छी नहीं है। मुझसे बेहतर तो ये बात कोई जान ही नहीं सकता ना, किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है। जब ये बात कह दी कि अगर हर किसी की ज़िंदगियाँ परफेक्ट होना शुरू हो जाती तो जन्नत या जहन्नम का कोई तसव्वुर बचता ही नहीं। तो ये जो तसव्वुर है ना कि आपने सब्र करना है, ये जो तसव्वुर है कि आपने बर्दाश्त करना है, ये वही चीज़ है कि आपको ना अपने रब से कनेक्ट करती है ये चीज़ बहुत ज़्यादा। आपको हर चीज़ मिल जाएगी तो फिर बचेगा क्या? वही है ना, इंसान के पास कुछ बचेगा ही नहीं कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं किसके लिए मेहनत करूँ, मैं क्या करूँ। तो ज़िंदगी की खूबसूरती हर चीज़ में तलाश करें। जब आप ज़िंदगी की खूबसूरती को तलाश करेंगे ना, तो आपको ज़िंदगी खूबसूरत लगेगी, आपको आप अच्छे लगेंगे, आपको आपके इर्द-गिर्द के लोग अच्छे लगेंगे, आपको नेचर अच्छी लगेगी, आपको खुदा से मोहब्बत होगी। ज़िंदगी आप ऐसे देखिए, इतने कम साल हैं, मुझे तो ये 70 साल 80 साल ज़िंदगी बड़ी कम लगती है और जो सोच है वो बड़ी ज़्यादा है। तो ऐसे गुज़र जाएँगे जब आप खूबसूरती तलाश करेंगे ना इर्द-गिर्द, तो वक़्त ऐसे गुज़र जाएगा आप कहेंगे कि मैं तो अभी आया था। जब आप सराहना शुरू कर देना, जब आप ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर देंगे, जब आप ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे, सारी चीज़ें, सारी नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो मानंद पड़ जाएँगी और उसकी जगह पॉजिटिव चीज़ें अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा करना शुरू कर देंगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। टाइम आपने आज हमें ज्वाइन किया और मेरा साथ दिया। मेरा इंटरनेट का भी इशू हो गया था, तो थैंक यू सो मच अगेन। और थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स जो आपने भी ख़राब इंटरनेट वाले इंटरव्यू को देखा। तो इंशाल्लाह हम अगेन एक अच्छी गेस्ट के साथ दोबारा से ज्वाइन होंगे और आपके लिए एक अच्छी सी टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।